امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی اور متنازع اقدام کے تحت خود کو وینزویلا کا صدر قرار دے دیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنی ویکیپیڈیا صفحے کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس میں انہیں وینزویلا کا کارگزار صدر دکھایا گیا۔ اس تصویر میں یہ بھی درج ہے کہ وہ جنوری سال 2026 سے موجودہ امریکی صدر ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے اس اعلان کے بعد عالمی سطح پر سیاسی اور سفارتی حلقوں میں شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس اقدام کو ناقدین نے علامتی اعلان، طاقت کے اظہار اور بین الاقوامی قوانین سے متصادم اقدام قرار دیا۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اس تصویر یا اعلان پر فوری طور پر کوئی وضاحتی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم اس معاملے نے سوشل میڈیا اور عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تلنگانہ کے خاتون IAS عہدیدار کے خلاف غیر مصدقہ اور بے بنیاد خبروں کی تشہیر پر تیلگو کے متعدد چینلز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اس معاملے پر تلنگانہ IAS آفیسرز ایسوسی ایشن اور IPS آفیسرز ایسوسی ایشن نے سخت مذمت کرتے ہوئے پولیس میں باضابطہ شکایت درج کروائی۔ IAS ایسوسی ایشن کے سیکریٹری اور سینئر IAS افسر جیش رنجن کی شکایت پر حیدرآباد کی CCS پولیس نے NTV انتظامیہ اور چند دیگر سوشل میڈیا چینلز کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ جھوٹی خبریں کن بنیادوں پر نشر کی گئی۔ معلومات کا ماخذ کیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے۔ عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے کہ بغیر تصدیق ایسی خبریں نشر کرنا نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہو۔ ہندوستانی خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کا قابل اعتماد راکٹ PSLV-C62 پیر کو اپنے مشن میں ناکام ہو گیا۔ یہ راکٹ DRDO کے اہم ترین زمین مشاہداتی سیٹلائٹ EVS-N1 اور 15 دیگر ملکی و غیر ملکی سیٹلائٹس کو ان کے مقررہ مدار میں پہنچانے میں ناکام رہا۔ 22.5 گھنٹے کی الٹی گنتی کے بعد 44.4 میٹر بلند اور 260 ٹن وزنی اس راکٹ نے صبح 10:18 پر شار رینج کے پہلے لانچ پیڈ سے شاندار پرواز کی۔ ابتدائی 3 مراحل کی علیحدگی تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن اس کے بعد راکٹ میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر وی نارائن نے مشن کنٹرول سینٹر سے سائنسدانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، پہلے 3 مراحل تک راکٹ کی کارکردگی نارمل تھی، اس کے بعد فنی خرابی پائی گئی اور فلائٹ اپنے راستے سے ہٹ گئی۔ یہ مشن مکمل نہیں ہو سکا۔ ہم ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں اور جلد تفصیلات فراہم کریں گے۔ EVS-N1 سیٹلائٹ دفاعی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو دشمن کے چھپائے گئے فوجی اثاثوں، فوج کی نقل و حرکت اور ہتھیاروں کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس مشن میں برازیل، نیپال، اسپین، فرانس، تھائی لینڈ اور برطانیہ کے 15 سیٹلائٹس بھی شامل تھے جو تباہ ہو گئے۔ حیدرآباد کے کمشنر پولیس VC سجنا نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ سنکرانتی تہوار سے قبل شہر میں چلائی گئی ایک خصوصی مہم کے دوران پولیس نے 8 سے 11 جنوری کے درمیان چینی مانجھا کے 2150 بوبن ضبط کیے، جن کی مالیت تقریباً 43 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اس دوران چینی مانجھے کی غیر قانونی فروخت کے الزام میں 29 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور 57 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کمشنر پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران درج کیے گئے 132 مقدمات میں پولیس نے مجموعی طور پر 8376 بوبن ضبط کیے، جن کی مالیت تقریباً 1,68 کروڑ روپے ہے، جبکہ اس سلسلے میں 200 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ چینی مانجھے کی خرید و فروخت سنگین جرم ہے اور اس پر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سنکرانتی کے موقع پر پتنگ بازی کے لیے محفوظ دھاگے استعمال کریں تاکہ انسانی جانوں، پرندوں اور ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ حیدرآباد کے بورامنڈا علاقے میں اتوار کی رات ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ پب میں جان پہچان ہونے کے بعد بات چیت بند ہونے پر برہم ایک نوجوان نے ایک لڑکی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے بورامنڈا میں پب کے ذریعے واقفیت کے بعد ملزم ظہیر نے کنیز فاطمہ کو ایراگڈا مینٹل ہاسپٹل کے عقب میں واقع سنسان علاقے میں لے جا کر قتل کیا اور ناش کو دیوار کے قریب پھینک دیا۔ بستی کی رہائشیوں نے واقعے کی اطلاع پولیس کو دی، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو تحویل میں لے لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا اور قتل کے اصل محرکات کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ جھارکھنڈ کے رام گڑھ ضلع سے ایک انتہائی وحشیانہ اور شرمناک واردات سامنے آئی۔ یہاں چوری کے شبے میں ایک 7 سالہ معصوم بچے کو درخت سے باندھ کر بے رحمی سے پیٹا گیا۔ یہ واردات اس وقت سامنے آئی جب اس کا 20 سیکنڈ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور مارا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ واردات 9 جنوری کو پتراتو تھانہ علاقے کے تحت ڈیزل کالونی میں پیش آیا۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ تفتیش کے بعد کلیدی ملزم ببلو پرساد عرف ٹھیکاداری کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ شکایت میں بتایا گیا ہے کہ ببلو پرساد نے کالونی کے 2 دیگر رہائشیوں کے ساتھ مل کر بچے کو روکا اور اس پر پیسے چوری کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد بچے کو درخت سے باندھ کر بری طرح سے پیٹا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات میں ملوث دیگر ملزمین کی شناخت کی جا رہی ہے اور انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس معاملے نے ایک بار پھر معاشرے میں بچوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ چینی مانجھے کی وجہ سے ایک سافٹ ویئر انجینئر شدید زخمی ہو گیا۔ گچی بولی سے حفیظ پیٹ موٹر سائیکل پر جاتے وقت چینی مانجھا لپٹنے کی وجہ سے چیتنیا نامی نوجوان کا ہاتھ کٹ گیا۔ شدید زخمی چیتنیا کو مقامی لوگوں نے مادھا پور کے ایک اسپتال منتقل کیا۔ اگرچہ چینی مانجھے کے استعمال پر پابندی عائد ہے، لیکن معلومات کی کمی کے باعث کچھ لوگ اب بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام خطرات کا شکار ہو رہے ہیں۔ پتنگ اڑاتے وقت مانجھا ٹوٹ کر ہوا میں لٹک جاتا ہے، جس کے باعث سڑک پر سفر کرنے والوں کے ساتھ بار بار حادثات پیش آ رہے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے نیشنل یوتھ ڈے کے موقع پر تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ سوامی وویکانند کے یوم پیدائش کو نیشنل یوتھ ڈے کے طور پر منانا ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوامی وویکانند ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے نوجوانوں میں خود اعتمادی، حب الوطنی اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کے افکار اور تعلیمات آج کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر کسی کو سوامی وویکانند کا یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ کانگریس حکومت نوجوانوں کی تعلیم، روزگار اور مہارتوں کی ترقی کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سردی کی شدت میں اچانک اضافہ ہوا ہے اور درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد، میدک، راجندر نگر اور پٹن چیرو جیسے علاقوں میں گزشتہ روز کے مقابلے درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ریاست میں درجہ حرارت بعض مقامات پر 10 ڈگری سے کم تک گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 2 دنوں تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کئی اضلاع میں اقل ترین درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری کم ہو سکتا ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر عادل آباد، نرمل، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نظام آباد، جگتیال، کاماریڈی، جے شنکر، بھوپالاپلی، میدک، سنگاریڈی، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، حیدرآباد، رنگاریڈی اور وقار ضلع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر امارات و شماری کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ سنکرانتی تعطیلات کے سلسلے میں حیدرآباد سے آندھرا پردیش کے آبائی مقامات کو تقریباً 12 لاکھ گاڑیوں سے روانگی کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال حیدرآباد سے 9 لاکھ گاڑیاں آندھرا پردیش کے لیے روانہ ہوئی تھی، جبکہ جاریہ سال 12 لاکھ گاڑیوں کی روانگی کا امکان ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ٹریفک جام کی صورتحال سے بچنے کے لیے ٹول گیٹس پر خصوصی انتظامات کریں۔ انہوں نے حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والے راستے پر موجود ٹول گیٹس پر خصوصی توجہ کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹول گیٹ پر گاڑیوں کی قطار بننے نہ پائے۔ سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں گزشتہ 2 دنوں سے تلنگانہ سے آبائی مقامات کو روانگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایمبولینس گاڑیوں کو تعینات کیا جائے۔ مسافرین کی رہنمائی کے لیے ٹول فری ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے۔